السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ جی، آپ سب کو خوش آمدید آج کے لیکچر میں، اور انشاءاللہ آج ہم کچھ نیا سیکھیں گے، اور آج ہمارا جملہ اسمیہ ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھے گا۔ گزشتہ تمام لیکچرز میں ہم نے جو ہمارے اسماء معرفہ کی اقسام ہیں ان کو مبتدا کے طور پر استعمال کیا۔ آج ہم انشاءاللہ ہمارے جملہ اسمیہ کی جو بیسک یعنی بنیادی مبتدا خبر کی کیٹیگری ہے اس کو آج ہم مکمل کر لیں گے، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ ایک سٹیپ آگے بڑھیں گے۔ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو اس بار میں نئے پیٹرن پہ گرامر کروا رہا ہوں۔ یہ گرامر مدینہ عربک بک کے ساتھ ریلیٹ کرتی جائے، تاکہ ہم اپنی گرامر کلاس کو اور اپنے مدینہ عربک کو ساتھ پیرلل لے کر چلیں، اور انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ جو کچھ ہم کلاس میں پڑھیں گے اس کی ہماری ہینڈ آن پریکٹس بھی ہو جائے گی، اور ہمارے جو قوانین ہیں وہ ہمارے تھوڑے پختہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، گوگل ایکسرسائز میں کوشش کرتا ہوں کہ پچھلی بھی باتیں ریپیٹ رہتی رہیں، اور ریٹن ایکسرسائزز بہت کم ہیں، کلاس ایکٹیویٹیز ہیں صرف، وہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں۔ ریٹن ایکسرسائزز کو میں نے اس لیے منقطع کیا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پھر بھاگ جاتے ہیں ریٹن ایکسرسائز کا نام سن کے۔ خیر، یہ تو ہمارے شوق کے اوپر ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس میں محنت ضرور ہمیں چاہیے ہوتی۔ کوئی بھی کام دنیا کا بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ آپ کو اگر سونا بھی ہو تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو بستر بچھانا پڑے گا، آپ کو پرسکون ماحول چاہیے ہوگا، آپ کو آرام سے موبائل کو سائیڈ پر رکھ کے آنکھیں بند کر کے آپ کو آنکھ کو بند کرنا پڑے گا، پھر ہی جا کے آپ سوئیں گے۔ تو یعنی دنیا کا کوئی کام بھی محنت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ عربی میں اسٹوڈنٹ آتے ہیں، شوق سے آتے ہیں، بعد میں پھر ایسے بھاگ کر چلے جاتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی مجھے کہ شاید ان کو اتنا کیوں مشکل لگتا ہے، کہ جب کہ اس کو اللہ کی توفیق سے آسان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال جب ہم محنت سے جی چرائیں گے تو پھر واقعی کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، اور قرآن مجید کے حصول کے لیے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ہماری سنجیدگی کا لیول بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم عربک سیکھنے میں بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہم سے نہیں ہوتی، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں آپ کا قصور تھا، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ سے توفیق چھین لی گئی ہے۔ یعنی اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا تھا اور آپ نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ لیا، اور نتیجتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دی گئی توفیق کو واپس سلب کر لیتا ہے، وہ واپس چھین لیتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں توفیق بار بار نہیں ملتی ہے، بار بار یہ موقع نہیں آتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا، یار میں جناب بس فری ہو گیا نا، بس 6 مہینے بعد کروں گا، میں سال بعد کروں گا۔ آپ کو کیا معلوم سال بعد آپ کی زندگی ہے؟ 6 مہینے بعد آپ ایمان کے اسی کیفیت میں ہوں گے، 6 ماہ بعد آپ انہی حالات کا آپ کو میسر ہوں گے۔ آج آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی میرے یونیورسٹی ہے، میرا فلاں ہے، میرا دماغ ہے، لیکن آپ کو کیا معلوم کہ 6 مہینے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ 6 مہینے بعد آپ اس سے بھی زیادہ پھنس جائیں اور آپ کو اور موقع نہ ملے۔ جو اللہ کی آپ اگر کسی چیز، خاص طور پہ دین میں، جب بھی آپ نے کسی بھی بات کی طرف قدم اٹھایا ہے نا دین میں، تو اس سے پیچھے واپس ریورس نہ لیں، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ وہ آپ کو توفیق ملی ہے، اور وہ توفیق بار بار نہیں ملتی۔ اور وہ جب توفیق سلب کر لی جاتی ہے تو پھر واپس آنے میں بڑا وقت لگتا ہے، اور شیطان ہمارے ساتھ وہ کھیل جاتا ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں رہتا۔ میں ان اسٹوڈنٹ سے خاص طور پر کہوں گا کہ جو مستقبل میں اپنی ہمت توڑنے والے ہیں یا پیچھے ہٹنے والے ہیں، تو یہ پیچھے ہٹنا اور یہ سب شیطان کی کاروائیاں ہوتی ہیں۔ ہم کسی بھی کام کو مینیج کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ ایک ہفتہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس سے گزشتہ تو آپ کو شاید معلوم نہیں، ایک دن 2 دن پہ لیکچر جاتے رہے ہیں۔ یہ فرسٹ ٹائم 1 ویک بیس پر یہ کام چل رہا ہے۔ بہرحال یہ تو وہ چند باتیں تھیں جو آپ کو کہنا ضروری تھیں، کہ کیونکہ ایز استاد اور ایز طالب علم مجھے دونوں طرح سے اس کا پوری طرح ادراک ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو ثابت قدم رکھے، آمین، اور شیطان کے ہیلوں بہانوں چکروں سے بچائے کہ وہاں کے ہمارے کانوں میں وسواس کرتا ہے تمہاری یہ مصروفیت ہے، تمہاری وہ مصروفیت ہے۔ آج ہم آگے چلتے ہیں۔
آج میں آپ کو مبتدا میں معرف باللام کو مبتدا بنا کر دکھاؤں گا کیسے. اس سے پہلے ہم اسماء علم جو ہے اس کو مبتدا کے طور پر استعمال کر چکے ہیں. پھر ہم نے اسماء اشارہ کو بھی مبتدا کے طور پر استعمال کیا. پھر ہم نے اس میں ضمیر کو مبتدا کے طور پر استعمال کیا. اس میں علم کیا ہوتا ہے؟ پراپر ناؤن، کسی شخص کا نام. سو اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے؟ ہاذا، ہاذہ، جب کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. اسماء ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ جو بیسیکلی پروناؤنز ہوتے ہیں جو اسماء کی کو ریپلیس کرتے ہیں. اچھا، پروناؤنز جو ہیں وہ جو ہمارے عاقل اور غیر عاقل دونوں کو ریپلیس کرتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں تفصیل سے بتا دیا تھا کہ کس صورت میں وہ عاقل کو ریپلیس کرتے ہیں اور کس صورت میں وہ غیر عاقل کو ریپلیس کرتے ہیں. آج ہم مبتدا استعمال کریں گے معرف باللام. معرف باللام کیا کہ کوئی بھی نکرہ اسم راجولن اب یہ مبتدا کے طور پر استعمال ہوگا تو اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے؟ معرف باللام کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم الف لام کا اضافہ کریں گے. جیسے الف لام لگایا تو یہ بن گیا الرجل. یہ بات میں آپ کو تفصیل سے پڑھا چکا ہوں. اس میں الف حمزۃ الوصل ہوتا ہے اور لام لام تعریف کہلاتا ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جملہ ہے آپ کے پاس مسلمان نیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں اسماء علم، اسماء اشارہ، اسماء ضمیر، یہ تین ہم کر چکے ہیں. اب مسلمان نیک ہے، اس میں ہے مسلمان مبتدا ہے. مسلمان اس میں جملہ ہے مبتدا، جملہ میں یہ نام مبتدا ہے اور نیک ہونا اس کی خبر ہے. اب مبتدا میں ہے مسلمان. مسلمان نہ تو اس میں علم ہے، نہ اس میں اشارہ ہے، نہ اس میں ضمیر ہے. تو رہ گئی چوتھی چیز، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نکرہ اسم ہے جس کو ہم معرفہ بنا کر استعمال کریں گے. اور معرفہ کیسے بناتے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب میں آپ کو آگے اس کے جو قواعد ہم اپلائی کرتے ہیں وہ دکھاتا ہوں، پھر ہم اسٹریٹ فارورڈ پریکٹس کی طرف چلیں گے، کیونکہ جو چیزیں آپ اس میں ہم نے اپلائی کرنی ہے وہ آپ الحمدللہ پچھلے 4 لیکچر سے مسلسل کر رہے ہیں. مسلمان نیک ہے، مبتدا خبر کی ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن کر لی. اب ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں، جب ہم کر رہے تھے ضمیر اور اشارہ، اس وقت میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے خبر کی طرف توجہ دینی ہے اور ضمیر اور اشارہ اس کے مطابقت لگتا رہنا ہے، جنس میں بھی اور عدد میں بھی. آج ہم نے جیسے ہم نے اسماء علم میں کیا تھا نا کہ مبتدا کو ہم دیکھ رہے تھے اور خبر کو پھر ہم اس سے ریلیٹ کرتے تھے، تو آج ایسا ہی ہوگا. آج ہم مبتدا کو پہلے دیکھیں گے کہ وہ مذکر مؤنث ہے، واحد مؤنث جمع ہے. باقی وسعت اور اعراب کے جو قاعدے ہیں وہ فکس ہیں دونوں کے اپنے. اب دیکھیں مسلمان نیک ہے. اچھا، بظاہر اس جملے میں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے، لیکن ہم اس کو فی الحال مرد کنسیڈر کریں گے کیونکہ اگر اس کے ساتھ مؤنث ہوتا تو مؤنث لکھ دیا جاتا. سو بہرحال یہ فی الحال مذکر ہے اور اس کا عدد جو ہے مسلمان نیک ہے، ایک مسلمان ہے. اب ہم خبر بھی وہی مذکر، یعنی اب یہ نیک جو ہے اس کی عربی بھی ہم ایک مذکر بنائیں گے اور ایک بنائیں گے. اب یہ دونوں کی ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن کر لی. اس میں ہم نے کو ریلیشن رکھنا ہے، یعنی مبتدا اور خبر میں آپس میں جنس اور عدد کے حوالے سے ایک مطابقت پائی جاتی ہے. اب ہمارے پاس جملہ ہے مسلمان نیک. مسلمان کی عربی ہے مسلمون، مسلمون، اور نیک ہونے کی عربی ہوتی ہے صالحون، صالحون. اب ہم نے قوانین اپلائی کرنے. قوانین کیا ہیں؟ دیکھیں، مسلمون مذکر، یس مذکر. واحد، یس اٹس واحد. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ معرفہ ہے. نو، یہ معرفہ نہیں ہے. نہ تو یہ ضمیر ہے، نہ اشارہ ہے، نہ پراپر ناؤن ہے. سو ہم اس کو اب معرفہ بنائیں گے. بنانا کیسے؟ الف لام سے. وہ بن جائے گا المسلمو، المسلمو، اور رفع رکھیں گے. یس، یہ ہم نے حالت رفع میں رکھا ہوا ہے. اور نیک خبر کی طرف آ جائیں. صالحون مذکر، یس مذکر. واحد، واحد. نکرہ، نکرہ، اور حالت رفع میں. تو یہ چاروں حوالوں سے ہمارا کام پورا ہو گیا. جملہ بن گیا المسلم صالحون. اب سمپل ہے، آسان سی بات ہے. مبتدا اگر ہوگا 2 مسلمان ہیں نیک ہیں، المسلمانی صالحانی. زیادہ مسلمان نیک ہیں، المسلمون صالحون. مؤنث ہے تو المسلمۃ صالحۃ. وہی پھر ہمارے قاعدے جو ہم پڑھ چکے ہیں نا
کہ عدد فالو کرے گا، جنس فالو کرے گی، بس وہی ہے. صرف کرنا کیا تھا کہ اب یہ ضمائر اشارہ اور پراپر ناؤن سے نکل گیا، اب یہ معرب باللام کی طرف بات آ گئی کہ کوئی نکرہ اسم مبتدا بنے گا، اس کو معرفہ بنایا جائے گا. اور میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ان لیکچرز میں میری ٹوٹل فوکس جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ آپ عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا سیکھیں. دیکھیں، اردو سے عربی میں جب اسٹوڈنٹ کرتے ہیں تو وہ مشکل محسوس کرتے ہیں اور وہ گھبرا جاتے ہیں، ان کو مشکل لگتا ہے. تو میں یہ مبتدا خبر آپ کو تمام چیزیں پڑھا چکا، اعراب سے پہچانے جاتے ہیں، پھر ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو بیسیکلی آپ کا ٹوٹل فوکس ہونا چاہیے عربی ٹو اردو. اس لیے اردو ٹو عربی میں زیادہ صرف آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے سکھاتا سمجھاتا ہوں، لیکن آپ نے زیادہ فوکس ترجمے پر کرنا ہے، کیونکہ یہ بات یاد رہے کہ قرآن و حدیث ہمارے سامنے عربی میں موجود ہے. ہم نے کوئی کتابیں نہیں لکھنی ہے، نہ ہم نے بولنی ہے، نہ ہمیں کوئی مقالات لکھنے ہیں کہ جہاں ہمیں اتنی بڑی ٹینشن لینے کی ضرورت پڑے. تو آپ کو بیسیکلی جو گرپ ہے وہ پہچان ہے کہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. اس کانسیپٹ کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. باقی اگر آپ کو بہت شوق ہوگا بہت اردو ٹو عربی کا، تو وہ آپ ایک جب بنیادی طور پہ آپ گرپ حاصل کر لیں گے تو وہ کام آپ بعد میں خود بھی کر سکتے ہیں. بہرحال مسلمان نیک ہے، اب اس میں مسلمان ایک ہے، المسلم صالح، دونوں مسلمان نیک ہیں. اب اس میں دونوں مسلمان مبتدا ہے، مسلم اس کا واحد ہوتا ہے، پھر اس کے ہم مثنیٰ بنائیں گے مسلمانی، پھر اس پہ ال لگا دیں گے، المسلمانی صالحانی، المسلمون صالحون. اب اسی طرح مؤنث المسلمۃ صالحۃ، المسلمتان صالحتان، المسلمات صالحات. دیکھیں اس میں تو یہ اپنی پیروی کرتا رہا. اب ذرا آ جائے غیر عاقل کی صورت میں. اب غیر عاقل کی صورت میں کتاب خوبصورت ہے، کتاب کی عربی ہوتی ہے کتابن. یہ سب سے پہلے ہم نے اس کی عربی لے لی کہ کتاب کی عربی کیا ہوتی ہے کتابن. اب خوبصورت کی عربی لے لیتے ہیں، وہ ہوتی ہے جمیلن، جمیلن. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب قواعد اپلائی کرنے ہیں. یہ ہمارا مبتدا ہے کتاب، مبتدا کو معرب باللام لانا ہے، معرفہ رکھنا ہے، باقی یہ واحد اور مذکر ہے. تو کیا بنے گا، الکتاب، الکتاب جمیل، کتاب خوبصورت ہے، جمیل. لیں جی، اب ہم اس کا مثنیٰ بناتے ہیں، الکتابانی جمیلانی، دونوں کتابیں خوبصورت ہیں. البتہ اب ایک نئی چیز آ گئی کہ کتابیں خوبصورت ہیں اور یہ کتابیں، کتاب غیر عاقل چیز ہے تو اس کی جمع ہوتی ہے کتبن. سو اب کیا بنے گا، الکتب، الکتب، جو میں عربی کا قاعدہ آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ جمع غیر عاقل اگر مبتدا بن جائے تو خبر واحد مؤنث آئے گی، جمیلتن، جمیلتن. جیسے ہم پہلے کیا تھا ہمارے پاس، چونکہ اس وقت اشارے اور ضمائر تھے تو تب میں نے آپ کو کہا کہ واحد مؤنث اشارہ آئے گا، واحد مؤنث اشارہ آئے گا. لیکن اب ہمارے پاس مبتدا ایک پراپر ایک چیز کا نام ہے، اور اگر وہ جمع میں غیر عاقل اس کی آ جائے تو پھر ہم خبر واحد مؤنث لائیں گے انشاءاللہ. اس کی پریکٹس آج میں آپ کو مدینہ عربک بک میں کروا ہی دوں گا. سو ایک اور چیز، اب یہ تمام وہ جملے ہیں جو پچھلے سلائیڈ میں لکھے ہوئے تھے، یہ ان کی عربک ہے. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس میں جتنے بھی مبتدا ہیں ان کی جگہ پراپر ضمیر لائیں، ضمیر ناٹ اشارہ، ضمیر. یہ بات یاد رکھیں کہ جملے میں جب واپس لوٹایا یعنی اس کی جگہ کبھی بھی اشارہ ریپلیس نہیں کرتا اس کو. اشارہ تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کے سامنے کی چیزیں ہوں. تو جملوں میں ضمائر ریپلیس کرتے ہیں. اب المسلموں کی جگہ پہ ضمیر کیا ہوگی، کیونکہ آپ دیکھیں یہ واحد ہے اور مذکر ہے، میں کہوں گا ہوا صالح. یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک عام زبان کے قاعدے ہوتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ مسلمان نیک ہے، وہ بہت اچھا ہے. اب دیکھیں اگلی بار میں مسلمان کا لفظ دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، یہ کسی بھی زبان کی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں خالد سکول گیا، وہ بیمار تھا، خالد سکول گیا وہ بیمار تھا. اب دیکھیں دوبارہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خالد بیمار تھا، جب اگلے جملے میں جا رہا ہوں تو میں اس کو ضمیر کے طور پر لے رہا ہوں، اور یہ ہر لینگویج میں ایسا ہی ہوتا ہے. سو عربک میں بھی ایسا ہے کہ ضمائر ریپلیس کرتے جاتے ہیں پیچھے ناؤن کو. سو المسلم صالح هو ذکی، اب یہ جملہ بن سکتا ہے کہ وہ ذہین ہے. المسلمان صالحان، اب یہ مثنیٰ ہے، ہم دیکھیں گے کیا ہے، ہما
अलमुस्लिमूना हुम सालिहूना। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि जब आपको कहा जाए कि ज़माइर को मुब्तदा की जगह पर मुनासिब ज़मीर लाएं, तो इसका मतलब है कि सिर्फ गायब की ज़मीर, बाकी नहीं। सो अलमुस्लिमतु सालिहातुन हिया सालिहतुन, अलमुस्लिमतानी सालिहतानी हुमा सालिहतानी, अलमुस्लिमातु नॉट तुन, अलमुस्लिमातु सालिहातुन हुन्ना सालिहातुन। अब आ जाएं जी गैर आकिल में हम ज़मीर कैसे रिप्लेस करेंगे। अल किताबु जमीलुन हुआ जमीलुन, वो खूबसूरत है। अल किताबानी जमीलानी हुमा जमीलानी, हुमा जमीलानी। अल कुतुबु जमीलतुन हिया जमीलतुन, हिया जमीलतुन। सो ये अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये गैर आकिल में कैसे, ये हमारा हमारा दिमाग थोड़ा इसको ऑब्जॉर्व नहीं करता, लेकिन जब आपके सामने पैराग्राफ या कॉन्टेक्स्ट आएंगे ना, फिर खुद ही कबूल कर लेगा दिमाग। इंशाल्लाह मदीना अरबिक बुक में जैसे ही हम आगे जाएंगे इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और किसी को अगर जहन में पैदा हो तो कुरान मजीद में मौजूद है हुआ कुरआन। अब हम ये सोचते हैं कि हुआ कुरआन, हुआ तो जमीर होती है आकिल के लिए, तो कुरान के साथ कैसे आ गई है। तो यही मैं बात कर रहा हूं कि अरबी में यानी जब ये जमीर गैर आकिल के लिए आएगी तो ये इट के मीनिंग में आएगी, इट। सो अल किताबु जमीलुन, किताब खूबसूरत है। फिर हम कहते हैं वो नई है, हुआ जदीदुन, सो इट इज न्यू, इट इज न्यू, यानी वो नई है। चलें जी, ये तो थोड़ा सा आपको बता दिया कि ज़मायर कौन से रिप्लेस होते हैं। ये अब मैंने थोड़ा इसमें हाईलाइट किया हुआ है कि ज़मायर सिर्फ आपने जब रिप्लेस करने हैं तो वो यही हैं और कोई नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमारी प्रेजेंटेशन हुई मुकम्मल। मुझे उम्मीद है आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। बेसिकली मुअर्रब बिल नाम का इस्तेमाल था। अब मैं अपने अगली एक्सरसाइज जो आपको करवानी है उसके लिए आपको लेता हूं। तो मिस, आप स्टूडेंट्स को उतनी देर में ले लें अपने जहन में जिन। जी, तो मदीना अरबिक बुक अदरसुसालिसु, थर्ड चैप्टर। तो इसमें उन्होंने आपको क्या बताया कि बैतुन, सो बैतुन एक नकिरा इसम था, उसको फिर अल बैतु मारिफा बनाया गया। कलमुन एक नकिरा इसम है, उसको फिर अल कलमु मारिफा बनाया गया। किताबुन अल किताबु, जमलुन अल जमलु। और इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि लाम लाम तारीफ कहलाता है और अल ये हमजा हमजतुल वसल कहलाता है। यानी अगर पीछे से मिलाया जाएगा तो ये साइलेंट हो जाएगा और शुरू में आएगा तो ये यानी फिर इसको प्रोनाउंस करेंगे हम, सो फिर अल की सूरत में होगा। लें जी, आपके सामने जुमले हैं और जरा तमाम स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा। अगर आप लोगों के पास किताबें हैं तो आपने भी वही काम करना है जो मैं अभी स्टूडेंट से करवाऊंगा। सो हम थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे। जी, तो कौन है ऑनलाइन? आइए जी, तो पढ़िए क्या लिखा है। अल कलमु मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है। मुब्तदा खबर बताइए। मुब्तदा अल कलम, अल कलम मुब्तदा और मकसूर उसकी खबर। गुड। अच्छा, अगर हम इसका मुसन्ना बनाए तो क्या बनेगा? अल कलमानी मकसूरानी, गुड। दो कलमे टूटा, दो कलम टूटे हुए। दोनों कलम टूटे हुए हैं। जी, दोनों कलम टूटे हुए। जी, अब हम इसकी अगर जमा बनाए तो क्या बनेगा? कलम उनकी जमा क्या होती है? अकलाम, अकलाम। तो क्या जुमला बनेगा? अल अकलामु मकसूरतुन। यस, अल अकलामु मकसूरतुन। गुड, मकसूरतुन। मकसूरतुन, ये कायदा हमने अपने जहन में रखना है ताकि जमा गैर आकिल हो तो वाहिद मुअन्नस का हम खबर लाएंगे। ठीक है। सो अब मुझे बताएं कि इस मकसूर की जगह पे मजीद कलम के बारे में हम क्या खबर ला सकते हैं। तो अपने जहन में लाएं कि कलम और हम। अल कलमु जदीदुन, ओके, अल कलम कलम। जदीदुन हो गया। और क्या ला सकते हैं? जी, अल कलमु कदीमुन, क्या कहा? कदीमुन पुरानी है, ओके, पुराना और है। कोई? तवीलुन, है? कबीरुन, कबीरुन, नहीं, कबीरुन सर बड़ा ये है। वैसे मुनासिब लगता है। नहीं सर। हाँ, मुनासिब भी हो ना, थोड़ा सर प्रैक्टिकल हो। कलर्स, जी, जी सर। सर इतना ही जहन में आ रहा है सर अभी अच्छा, तो। कलम कीमती भी होता है जी जी जी। तो अल उसका। कलमु गनियुन। नो 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 नो, गनीयुन होता है अमीर।
اور یہ ہمیشہ آکل کے لیے استعمال ہوگا, اور چیز کے لیے ہوتا ہے سمینن. کیا؟ سمینن, جی ناٹ سمینن. سمین سین سے ہوگا نا تو یہ ہوتا ہے موٹا. ٹھیک ہے, جی یہ ہوتا ہے موٹا. الرجل سمینن, آدمی موٹا ہے, اور سمین ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے قیمتی. اچھا, اگر میں کہنا چاہوں قلم سستا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. جی سستا کی عربی کیا ہوتی ہے؟ رخیصن. کیا جملہ بنے گا؟ القلم رخیص. گڈ, القلم رخیص. اب آپ ایک اور چیز غور کریں, جدید قدیم, دونوں اپوزٹ ہے نا. جی, اور ثمین رخیص, یہ دونوں بھی اپوزٹ ہیں. جی سر. گڈ, ان چیزوں کو آپ نے اب یاد رکھنا ہے. اوکے, اگلا جملہ کیا ہے؟ جی سر. الباب مفتوح, دروازہ کھلا ہوا ہے. جی, مثنیٰ بنائیں. البابانی مفتوحانی. گڈ, جمع. الابواب مفتوحۃ. ویری گڈ, الابواب مفتوحۃ. ترجمہ کیا ہوگا؟ دروازے کھلے ہوئے ہیں. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ دروازے کے بارے میں آپ مزید کیا باتیں لا سکتی ہیں مفتوحن کے علاوہ؟ سر مکسورن بھی آ سکتا نہیں, ہے. ایک منٹ, پہلے تو مفتوحن کا اپوزٹ لائیے نا, وہ کیا ہوتا ہے؟ جی, مفتوحن مغلوب. مغلقن. 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 الباب مغلقن, کیا مطلب ہوا؟ مغلقن, دروازہ بند ہے. دروازہ بند ہے. گڈ. تو اب مزید کوئی لائیں دروازے کے بارے میں, اور کیا لا سکتی ہیں آپ؟ سر پرانا ہے سر. قدیم. قدیم, یس, الباب قدیم. جی, اور سر جدید نیا ہے. یس, الباب جدید. یس, اور جی سر کے لیے, اور سر چھوٹا صغیر. یس, الباب صغیر. جی, اور اس کا اپوزٹ ہو جائے گا سر کبیر. یس, الباب کبیر, دروازہ بڑا ہے. دروازہ رنگدار ہے, اسے کہتے ہیں ملون. کیا ہوتا ہے؟ ملون. ملون, الباب ملون, یعنی دروازہ رنگدار ہے, اس پہ یعنی رنگ ہوا ہے. صحیح ہے. اب جی, امید ہے یہ چیزیں جب ہم تھوڑا سا اپنے ذہن پہ زور ڈالتے ہیں نا, تو ہمیں پھر چیزیں آنے لگتی ہیں اور اس سے فائدہ ہوتا ہے. اوکے جی, مس نیکسٹ اسٹوڈنٹ. تھینک یو ویری مچ, ویری گڈ. سمیہ عمران مسز کا. جی جی, جملہ پڑھیں, ترجمہ کریں, مبتدا خبر بتائیے. جی, الولد جالسن, یعنی لڑکا بیٹھا ہوا ہے. اس میں الولد جو ہے وہ اس کا مبتدا ہے, اور جالسن اس کی خبر ہے. گڈ. اور والمدرس واقفن, اور مدرس یعنی کہ استاد, واقفن کھڑا ہوا ہے. اس میں مدرس جو ہے وہ اس کا مبتدا ہے, اور واقفن اس کی خبر. ٹھیک ہے, گڈ. چلیں, اب ان دونوں کا مثنیٰ بنائیے. جی, الولدانی جالسانی, والمدرسانی واقفانی. گڈ. ولد ان کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اولاد. یہ میری آواز واپس کیوں مجھے آ رہی ہے؟ کہیں دوسرا مائک آن ہے؟ سر اوکے. اولادن کیا ہوتی ہے؟ اولادن. مس نادی, آپ کا مائک تو آن نہیں؟ سر چلیں, اولادن. سو
اب بنائیں لڑکے بیٹھے ہیں تو کیا بنے گا؟ جی الاولادو، اور یہ جمع ہے تو اس کی بنے گا الاولادو جالسون. یس، الاولاد اور جالسون. مس آپ کے ہاں کوئی دوسرا بھی آن ہے جہاں سے اور میری کام آن ہے؟ سر مائک تو سب کے بند ہے، آپ کا اسپیکر تو آن نہیں ہے سمیہ. اسپیکر مائکرو فون ہے میرا تو. پتہ نہیں سر یہ اوکے نو پرابلم. ٹھیک ہے، الاولاد جالسون. سو اگلا جملے کی بنائیں جمع. سر یہ اس کی جو ہے وہ مدرسون ہی ہوگی نا، یا مکسر تو نہیں ہے سر اس کی؟ نہیں وہی اگر مکسر ہوگی تو میں بتا دوں گا. عالم ہے جی، اس کا بھی ہوگا والمدرسون واقفون. گڈ، ایکسیلنٹ. چلیں مجھے یہ بتائیے کہ یہ الولد کی کوئی آپ مزید کیا کیا خبریں لا سکتی ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ لڑکے کے بارے میں آپ کیا کیا بات کر سکتی ہیں؟ الولد ذکیون، ذہین ہے. گڈ، الولد اور ذکیٌ. الولد ذہین، اور الولد صغیر، چھوٹا ہے. یس. اور الولد واقفون، کھڑا ہوا ہے. اوکے. اور بیمار ہے. الولد حارس، ہاں بیمار ہے نہیں، جب وہ حارس تو چوکیدار. الولد نشیطن، یس، سر آپ چست ایکٹیو ہے، چست کی چست ہے، شاید بیمار ہے ہے، نا؟ مریض. جی اوکے گڈ. مس نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی سر تبسم 23 مس عتیقہ. تبسم مائک چیک کیجیے پلیز. نیکسٹ اسٹوڈنٹ. اوکے. رافیہ شازیہ سہیل 38. نہیں آن ہو گیا سر. اب دونوں کا آن ہو گیا. پڑھوں سر. چلے تبسم آپ آئیے، پھر بعد میں رافیہ آپ آئیں گی. الکتاب، شکر ہے آپ کل نہیں آئی، آپ آج ہی آ گئی ہیں. الکتاب جدید و القلم قدیم. الکتاب مبتدا ہے، جدید خبر ہے، والقلم مبتدا ہے، قدیم خبر ہے. ٹرانسلیشن. الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، والقلم قدیم، اور قلم پرانا ہے. گڈ. اب ان دونوں کے مثنیٰ بنائیں پہلے، پھر ٹرانسلیٹ کریں، پھر جمع بنائیں اور ٹرانسلیٹ کریں. جی سر. الکتابانی جدیدانی والقلمانی قدیمانی. دو کتاب نئے ہیں اور دو قلم پرانے ہیں. دونوں ناٹ دو، دونوں. اور دونوں قلم پرانے ہیں. جمع Yes. اس کا الکتابون جدیدۃ والقلمون قدیمۃ. ایک منٹ. کبھی بھی کسی بھی چیز کی جمع سالم نہیں بنتی ہے. کیا کہا میں نے؟ کتبن آتا سر. نہیں، میں نے کیا بات کی ہے وہ دہرائیں. جمع سالم نہیں بنتی ہے. کس کی؟ کتابن کی سر. میں نے بات کی وہ کتبن دہرائیں. آتا. آپ کی آواز کٹ کٹ ہوتی آ رہی ہے. میں نے یہ کہا کہ کسی بھی چیز کی کوئی بھی چیز ہو، اس کی جمع سالم نہیں بنے گی. یہ کتاب، پین، کاپی، گھر،
یہ تمام چیزیں ان کی کبھی بھی جمع سالم نہیں بنے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. اوکے. سو کتاب ان کی جمع ہوتی ہے کتب. جدید کتب جدیدۃ غیر عاقل ہے نا سر. ایک منٹ, آپ نے سب کچھ مکس و کر دیا. نارمل جملہ بنائیں, الکتب جدیدۃ. الکتب جدیدۃ جی, و اقلام قدیمۃ. والاقلام. دیکھیں وہ جو استاد ہیں نا جنہوں نے کتاب لکھی ہے, یہ واو اصل میں وہ لائے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ پہلے جملے میں الف کو پکاریں اور دوسرے میں اس کو سائلنٹ کریں تاکہ آپ ڈائریکٹ ملائیں. والقلم والاقلام. جنہوں نے کتاب لکھی ہے انہوں نے بڑی سمجھداری سے لکھی ہے کہ تاکہ آپ حمزۃ الوصل کو اچھی طرح سے یہاں سے پہچان لیں کہ پہلے جملے میں آپ نے حمزۃ الوصل بولنا ہے, دوسرے میں نہیں بولنا ہے. اوکے, نیکسٹ جملہ. الحمار صغیر والحصان کبیر. گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے. مثنیٰ اور پھر جمع. الحماران صغیران والحصانان کبیران. ترجمہ. الحمار دو گدھے چھوٹے ہیں اور دو گھوڑے بڑے ہیں. اوکے, جمع کیا ہوتی ہے حمارن کی؟ الحمارون ابھی یہ حمارتن. غیر عاقل کی جمع سالم نہیں بنتی ہے. پیچھے بتایا تھا نا, آپ یاد رکھا کریں. حمرن, حسن. تھوڑی سی وکیبلری کو اپنے ذہن میں رکھنا شروع کریں. حمرن, حسن, یہ پچھلے لیکچرز میں نے بتایا تھا آپ کو. اوکے, اب بنائیے. ہلو, حمرن صغیرتن. دیکھیں تو نکیرہ ہے نا, اس کو معرفہ کیسے بنائیں گے؟ الحمر صغیرتن. یس, گڈ. الحسن کبیرتن. یس, الحمر صغیرۃ والحسن کبیرۃ. گدھے چھوٹے ہیں اور گھوڑے بڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیا گدھے بات ہے, آپ چھوٹے ہیں اور کانفیڈنٹ نہیں لگ رہی ہیں. جی. کیا ہوا ہے, بات سمجھ نہیں آئی, لیکچر سمجھ نہیں آیا, کیا پرابلم ہے؟ نہیں سر, آ گیا سر. چلے مان لیتے ہیں. اچھا, نیکسٹ جملہ ہے جی. الکرسی مکسور. کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. اوکے, مثنیٰ اور جمع بنائیے. الکرسی کرسیان مکسوران. جی, الکرسیان. دو کرسیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. الکرسیان مکسوران. یس, سو کرسیوں کی جمع ہوتی ہے دو کرسیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. کراسیون. کراسیون. اب بتائیے کیا بنے گا؟ الکراسیون مکسورتن. الکراسیو. الکراسیو پلیز مکسورتن. سسٹر, پلیز. جی. میرا سبق کا امتحان کیوں الکراسیو. لیتی ہیں آپ؟ دیکھیں, جو چیز میں آپ کو پہلے دن سے پڑھا رہا ہوں اس کی تو غلطی نہیں کریں نا کہ ال لگانے کے بعد تنوین نہیں آئے گی.
آپ خود سوچیں کہ میں یہاں کتنا صبر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے مزید صبر عطا فرمائے. اوکے ٹھیک ہے, اس غلطی کو یاد رکھیں, یہ بہت بڑی غلطی ہے عربی میں کہ ال بول کے تنوین بول دینا. اوکے مس, نیکسٹ اسٹوڈنٹ. اوکے سر. حفصہ, آصف, مس ترنم. جی سر. یس پلیز. الماء باردن, پانی ٹھنڈا ہے. الماء باردان, گڈ. سو پانی ٹھنڈا. ماؤن کی جمع ہوتی ہے میاتن. الماء باردن, پانی ٹھنڈا ہے, یہ والا سر. جی. الماءانی باردانی, دو پانی ٹھنڈے ہیں. المیاء بارداتن, المیاتو. زیادہ پانی ٹھنڈے ہیں. المیاتو بارداتن. یس گڈ, پانی ٹھنڈے ہیں. اوکے نیکسٹ سینٹینس. جی. القمر جمیل, القمرانی جمیلانی, اس کی جمع سر القمر. القمرن کی جمع ہوتی ہے اقمارن. الاقمار جمیلتن. یس الاقمارو جمیلتن. گڈ. اوکے یس. سو القمر کی جگہ اگر آپ ضمیر لانا چاہیں تو کون سی ضمیر لائیں گی؟ ہوا جمیل. اور اقمار کی جگہ پہ کیا لائیں گی؟ اقمار کی جگہ پہ ہوں. نو ہیا. نہیں سر, یہاں پہ غیر عاقل ہے ہیا. نا. جی تو ہیا لگے گا, ہیا جمیلتن. Yes, ہیا. اوکے اگلے جملہ. البیت قریب والمسجد بعید. البیتانی قریبانی والمسجدانی بعیدانی. البیوت قریبۃ والمساجد بعیدۃ. ویری گڈ. تو ٹرانسلیشن بھی کر دیں. زیادہ گھر قریب ہیں اور مسجدیں دور ہیں. جی آگے اگلے جملہ پڑھیں. الحجر ثقیل, پتھر بھاری ہے. والورق خفیف, اور ورق یا صفحہ ہلکا ہے. الحجرانی ثقیلانی والورقانی خفیفانی. الحجار آئے گا اس کا ترجمہ جمع. تو پہلے ترجمہ بتائیں مثنیٰ کا. الحجر کی جمع. پہلے مثنیٰ کا ترجمہ تو دو کریں. پتھر بھاری ہیں. میں بار دو بار یہ پتھر ریپیٹ بھاری کر ہیں رہا ہوں, اور دو پتھر نہیں, دونوں پتھر بھاری ہیں. دونوں پتھر بھاری ہیں اور دونوں ورق ہلکے ہیں. یس. اب مجھے بتائیں, دو پتھر الحجار بھاری ہیں, دو پتھر بھاری ہیں, ثقیلۃ. دو پتھر, آپ میری بات نہیں سن رہی ہیں. دو پتھر بھاری ہیں, یہ جملہ کوئی جی میں مطلب ہماری زبان میں کوئی درست ہوگا, مطلب کوئی اچھا جملہ بنے گا. دو پتھر بھاری ہیں. نو سر. ہاں جی, تو یہ بات ذہن میں رکھی. میں کیوں آپ سے ترجمے پہ یعنی آپ پہ وہ فوکس کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے, اور اس میں پھر یہ ترجمے کی یہ گنجائش نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, حجر ان کی جمع ہوتی ہے الحجارۃ. ٹھیک ہے. یہ دوسرا مائک کون سا آن ہے مس؟ جی دو نہیں بولیں گے سر, دو نہیں بولیں گے تو پھر بس پتھر بھاری ہیں بولیں گے. آپ کوئی نوائزی پلیس پہ بیٹھی ہیں, پیچھے سے آوازیں آ جا رہی ہیں. سوری سر, اب نہیں آئی یہ بات. دیکھیں یہ تو اب پھر کہتے ہیں استاد تھوڑا سا ناراض ہو جاتا ہے. استاد کیا کرے. اوکے جی, کہیں گے پتھر بھاری ہیں اور ورق ہلکے ہیں, بس اتنا بول دیں گے, ہمیں زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ہیں لفظ آ رہا ہے نا, وہ بتا دے گا ٹھیک کہ یہ جمع کی بات ہو رہی ہے. جی اوکے نیکسٹ دیکھیں دونوں جملے.
اللبن ہارن، دودھ ہارن گرم ہے یس، سر، ہارن کا میننگ گرم ہے. اللبن ہارن، دودھ گرم ہے. اللبن اللبنانی ہارانی، گڈ. اور اس کی اور جمع جمع ہوتی اس ہے کی البانن. البانو ہارتن، یس، البانو دودھ گرم حارتن. ہے. گڈ. آگے اگلا جملہ. القمیص نظیف، قمیض صاف ہے. جی. قمیصانی القمیصانی نظیفانی، قمیضیں صاف ہیں. دونوں قمیضیں صاف، دونوں قمیضیں. القمیص، دیکھیں دونوں قمیضیں القمیصان، صاف دونوں ہیں. قمیضیں. اور اس کی دونوں جمع قمیضیں ہوتی ہے صاف ہیں. قمصان. دیکھیں میں نے قمصان ہوں، میں نے ابھی آپ کو بتایا سب کو کہ چیز کی جمع سالم نہیں بنتی ہے. غیر عاقل چیزوں کی جمع سالم نہیں بنتی ہے. جی. القمصانی نظیفتن، القمصانو. قمیضیں صاف ہیں. القمصانو. القمصان نظیفتن. یس، گڈ. اوکے، تھینک یو ویری مچ. اوکے مس، نیکسٹ. افشا کہاں ہے عتیقہ والی افشا؟ نہیں مل رہی مجھے. جی، افشا 13. جی میم. جی. اچھا، اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ آپ کی ایک پریکٹس کروانا چاہیے جس کی اسٹوڈنٹ غلطی کرتے ہیں کہ ال کے ساتھ تنوین نہیں بولنی اور ال نہیں ہے تو تنوین بولنی ہے. یعنی مسجدن، جی سر. المسجد، یہ وہ آپ کی غلطی مسجد. کو درست کروانا چاہ رہے ہیں. اچھا، آپ نے اب ایکسٹرا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہر اسم مسجد، المسجد، پھر اس کی آپ نے جمع بتانی ہے مجھے، مساجد. ٹھیک ہے؟ یس سر. اور ساتھ ترجمہ بھی بتانا ہے. اوکے، کنٹینیو، بسم اللہ. یس سر. المسجد مسجد مسجدن، ایک مسجد. المسجد ایک نہیں، ایک مسجد مساجد، ایک کی زیادہ ضرورت نہیں مسجد کہنے کی، بس المساجد. دیکھیں ایک کہنے کی ضرورت نہیں، بس کہہ دیں مسجد، صحیح. صرف ترجمہ چاہیے. یس سر. الماء پانی، ماء پانی، اور اس کی جمع بنے گی میاتن. المیات میاتن. کنٹینیو البیت کنٹینیو. گھر، بیوتن البیوت. بابن ابواب، ابواب. قلم ابوابن ہوتا ہے، اقلام. ابوابن. القلم ابواب. قلم اقلام. القلم اس کی الاقلام بنے گئی. الکلب الاقلاب. الاقلاب. نو 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 کلب. نو، کلبن کی جمع ہوتی ہے کلابن. اچھا سر. الکلاب. بتائیں بھی تو یہ اور ہے اس کیا، کی ترجمہ بھی تو بتائیں نا، اس کا مطلب کیا ہے. ہاں سر. مسجد تو مسجد ہو گیا، ماء پانی ہو گیا، البیت گھر ہو گیا، باب دروازہ، قلم قلم، الکلب الکلب کتا، اور کلب کلاب ہو جائے گا. قمیص قمیص، قمصان اس کی جمع ہو جائے گی. ولدن لڑکا، اولادن اس کی جمع ہو جائے گی. الحجر پتھر، اس کی الحجارت سر آپ نے بتایا ابھی اس کی جی جی، جمع. حجارتن. صحیح. کنٹینیو. الولد لڑکا، اور اس کی جمع الاولاد اس کی جمع. حمار گدا، الحمر حمر اس کی جمع. الحمار گدا، الحمر. الحسان گھوڑا، الحسن اس کی جمع. حسان گدا،
حسن اس کی جمع. اوکے سو نیکسٹ اب آپ نے انہوں نے آپ کو وہی جملے دیے ہیں تو آپ پڑھنا شروع کریں اور ترجمہ کریں. آپ یہ جو رائٹ Yes. سائڈ پہ ہیں ان کو پڑھیں اور Sir. ترجمہ کریں. یس سر. المکتب مکسور، ڈیسک ٹوٹی ہوئی ہے. القمیص وسخ، قمیص گندی ہے. المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے. اللبن بارد والماء حار، دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے. القمر بعید، چاند دور ہے. گڈ. اچھا المسجد مفتوح اس کی جمع کا جملہ بنائیں. المساجد مفتوحۃ. گڈ. المکتب اس کی جمع بنائیں جملہ. اس کا کیا کریں سر؟ جمع جملہ بنائیں جیسے المکتب جمع میں اچھا المکتب مکسورۃ بن جائے گا. مکتب کی یہ جمع ہوتی ہے مکاتب. مکاتب، ہاں سوری، المکاتب مکسورۃ. سوری سر. گڈ. اوکے تھینک یو ویری مچ. اوکے مس نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی پڑھیں اور ترجمہ کریں جو لیفٹ سائڈ پر ہیں. المدرس جدید، مدرسہ نیا ہے. البنون بارد، ایک منٹ دودھ سسٹر، گرم ہے. ایک منٹ. مدرس کا مطلب ہوتا ہے استاد، مدرس ناٹ مدرسہ. جی المدرس جدید، استاد نیا ہے. البنون بارد، دودھ گرم ہے. الحجر کبیر، ایک منٹ کیا پڑھا آپ نے؟ دوبارہ پڑھیں. الحجر کبیر. کبیرن تنوین کے ساتھ. جی جی ترجمہ. حجر کا بھول گئی سر میں. پتھر، سٹون، پتھر. جی پتھر بڑا ہے. الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے. المہندس جالس والمدرس واقف. مہندس انجینئر. ہیلو. اوکے مس نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی اوکے سر. علم رئیس 145. علم رئیس مائک چیک کیجیے اپنا پلیز. نیکسٹ اسٹوڈنٹ. اوکے اوکے سر. ام امارہ ارشد 67. جی جی یہ پڑھیں المہندس جالسن سے. المہندس جالسن والمدرس واقف، انجینئر بیٹھا ہوا ہے اور استاد کھڑا ہوا ہے. المندیل نظیف، رومال گندا ہے نہیں صاف ہے. جی صاف ہے. اوکے اگلا جملہ ہے املا الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية. سو وہ آپ سے چاہ یہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو اوپر یہ دیے ہیں اسماء اور جملے میں مبتدا دیے ہیں، خبر انہوں نے خالی چھوڑی ہے. آپ مناسب جو اس میں اصل میں وہ آپ کا جو کتاب لکھنے والے ہیں وہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے الفاظ معنی کو کتنا گریب کر لیا ہے، کیونکہ جب ہم الفاظ معنی کو سمجھیں گے تو ہم مناسب لکھ سکیں گے. تو آپ بتائیے اور ترجمہ کرتی جائیے. الحجر ثقیل، پتھر باری ہے. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. القمر بعید، چاند دور ہے. الورق نحیف خفیف، ورق صفا ہلکا ہے. المندیل وسخ،
रुमाल गंदा है, अल-लबनु हारुन, दूध गर्म है, दूध गर्म। अल-लबनु हारुन, दूध गर्म है। अच्छा ठीक है, गुड हो गया। चले मुझे ये बताएं कि जमीलुन वासिखुन की अपोजिट क्या होगी? वासिखुन की अपोजिट नजीफुन, गुड। मफ्तूहुन की अपोजिट क्या होगी? मुगलकुन, गुड। हारुन की अपोजिट क्या होगी? बारिदुन, सकीलुन की अपोजिट क्या होगी? हफीफुन, गुड। और खफीफुन की अपोजिट क्या होगी? सकीलुन, ओके। जमीलुन की अपोजिट होती है कबीहुन, क्या होती है? कबीहुन, यस, कबीहुन, गुड। ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। हाय। जी मकसूरुन अल-कलमु मकसूरुन। गुड। अल कलमु मकसूरुन, तर्जुमा भी साथ बताती जाइए। कलम टूटा हुआ है। ओके, अगला जुमला। बारिदुन, सर बारिद मीन आपने भी लेक्चर पूरा सुना था, अब बच्ची कहेगी कि मेरा क्या कसूर था? लबन लबन देखिए बच्ची तो लबन कहेगी ना, बारिदुन। देखिए बच्ची तो कहेगी ठंडा ना कि ठंडा सर ठंडा मेरा क्या सर। कसूर था? यस सर, ठंडा। सॉरी सर। जी सर। लबनुन बारिदुन। अल्लाह बनू, देखिए मुअर्रब बिल लाम बनाना है ना मुब्तदा आपने। अल-लबनु, जी जी, अल-लबनु बारिदुन। ओके नेक्स्ट। अल-कमरु, सॉरी सर। कोई बात नहीं, हमें चांद नजदीक ही महसूस अल-हुमुरुन होता है। करीब, अल-हुमुरुन करीबुन। ओहो, सब आपने एक तो आप एक तो गधों को लेकर आए कि गधे करीब हैं, और फिर जब आप अल हुमुरु कर रही हैं गैर आकिल की जमा, तो फिर वाहिद मुन्नस हो जाएगा करीबतुन। आपको इसके अलावा कोई मुनासिब नहीं मिल रहा। अल-हुमारु आपके करीब क्या है इस वक्त? अल-किताब, अल-किताबु। बस ठीक है, अल किताबु करीबुन, किताब करीब है, जो आपके करीब है उसकी बात करें। जी अगला जुमला। अल-कमरु बईदु, गुड। अल-कमरु बईदु। आगे। अल-मुदर्रिसु वाकिफुन, अल-मुदर्रिसु वाकिफुन। ओके अल-वलदु जालिसुन। ओके अल-बाबु कबीरुन। ओके अल-कुर्सियु कदीमुन। ओके अल-किताबु जदीदुन। गुड। ओके, जिन लोगों के पास किताबें हैं इस वक्त मदीना अरबिक की, तो देखें आप लोग अपनी खुद ब्रेन स्टॉर्मिंग किया करें, अपने आप को खुद यानी उसके अंदर डालें और खुद उसको हल करने की कोशिश करें। डिफरेंट जुमले बनाएं कि वाकिफ उनकी जगह पे मजीद क्या आ सकता है, मैं इसकी मजीद क्या खबर ला सकती हूँ, क्या जुमले और बन सकते हैं। तो ये उसको यानी इंजॉय करके थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। ओके जी मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। यस सर। नसीमा जफर मिस सालिहा। नसीमा जफर। नेक्स्ट आ स्टूडेंट। गई आप? जी 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 सर। जी पढ़ें, तर्जुमा करें इन सब का। अन्नमु बईदु, चांद दूर है। अर्रजुलु वाकिफु, आदमी खड़ा है। अस्सुकुरु हुलुवन, चीनी मीठी है। हुलवुन, अत्तालिबु हुलवुन। हुलुवन, ओके हुलवुन। नेक्स्ट। ओके कंटिन्यू। अत्तालिबु मरीजुन, मरीदुन, स्टूडेंट बीमार है। अद्दीकु जमीलुन, मुर्गा मुर्गा
सूरत है मुर्गा ओके अद्दफ्तरु जदीदुन बैग नया है रजिस्टर अत्ताजिरु रजिस्टर ओके यस रजिस्टर ओके रजिस्टर नया है ताजिरु वनीयु ताजिर अमीर है अद्दुकानु मफ्तूहुन दुकान खुली है अलवलदु फकीरुन लड़का गरीब है अत्तुफ़ाहु लजीजुन सेब लजीज है मीठा है अत्तबीबु तवीलुन वल मुदर्रिसु कसीरुन डॉक्टर बड़ा है और टीचर छोटा है गुड ओके अब आइए जरा हम थोड़ा सा इन जुमलों के साथ थोड़ा खेलते हैं इस अन्नज्मु बईदुन नजमुन की जमा होती है नुजूमुन तो क्या जुमला बनेगा अन्नुजूमु बईदतुन गुड सो रजुलुन की जमा होती आखिर है की जमा रिजालुन है तो हम हेलो अर्रिजालु वाकिफुन देखिए अर्रिजाल जमा मुजक्कर है प्रॉपर नाउन है ये सॉरी ये क्या है आकिल की जमा है ठीक है किसकी जमा है आकिल की जमा है जी सर हाँ जब आकिल की जमा होगा तो खबर की जमा है तो आप जमा खबर करेंगे तो वाकिफ ही रहेगी ना अर्रिजाल क्यों ओके जमा ही खबर और मुब्तदा में आकिल की सूरत में मुताबिकत पाई जाती है अदद और जिन्स की सूरत में अर्रिजालु वाकिफूना आदमी खड़े हैं जी सिस्टर क्या कंफ्यूजन है मुझे बताइए सर कोई कंफ्यूजन नहीं है आपने क्लियर कर दिया अर्रिजालु वाकिफूना दोनों में आपने बताया कि मुताबिकत है जी देखें गैर आकिल की जब जमा होगी तो फिर वाहिद मुअन्नस आएगा जैसे आपने पहले जुमले में किया लेकिन जब आकिल की जमा होगी तो फिर खबर उसको फॉलो करेगी अदद और जिन्स में ठीक है और ये जो एक्सेप्शन है ना वाहिद मुअन्नस वाला ये तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह करते आ रहे हैं ना तो अब हमें अगला जुमला देखें देखिए अत्तालिबु मरीजुन अब मरीजुन की जमा होती है मर्दा ठीक है क्या होती है मर्दा एक मबनी इस्म है अत्तुल्लाबु मर्दा यस मरीदूना नहीं करेंगे बल्कि मर्दा ओके दी अद्दीकु दीकुन की जमा होती है दुयूकुन सो क्या जुमला बनेगा दुयूकुन जमीलतुन अद्दुयूकु अद्दुयूकु जी अद्दुयूकु जमीलतुन यस तो देखें आप सब जो स्टूडेंट्स हैं ना यही चीज मैं आपसे करवाना चाह रहा हूं कि आप खुद से अपनी किताबों पर यह काम करें जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी होगी आप खुद अपनी टीचर से डिस्कस कर सकती हैं कि देखें मैंने ये किया है ठीक किया है गलत किया है क्या किया है सो जितना आप कोशिश करेंगी उतनी इंशाल्लाह ये चीज अच्छी होती जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छे पैटर्न पर जा रहे हैं इसलिए काफी चीजें आसान हैं चलें इसमें उन्होंने क्या किया है कि तमाम जी दफ्तर और अत्तुफ़ाह की जमा क्या होगी दफ्तर की जमा होती है दफातिरु और तुफ़ा की जमा होती है तफाफीहु ठीक है मैं एक एप्लीकेशन आपको भेजूंगा डिक्शनरी बॉक्स के नाम से है आप तमाम स्टूडेंट्स उसको इंस्टॉल कर सकते हैं उसमें आपको आप कोई भी नाउन लिखेंगे अरबिक में या इंग्लिश में उसके नीचे आपको उसकी ट्रांसलेशन मिल जाएगी और उसके साथ क्या होता है
کہ جیسے البابو لفظ ہے, آپ نے بابل لکھا, دیکھیں ڈکشنری میں کبھی بھی آپ کو وہ بس وہاں پہ نکرہ اسما ملیں گے. جیسے بابن ہوگا تو بابن کے آگے انہوں نے لکھا ہوگا جیم, جیم آگے کر کے لکھا ہوگا ابوابن. اس جیم کا مطلب ہے کہ جمع. ٹھیک ہے. دوسری ایک اور چیز کہ اگر کوئی بھی اسم ہے, جیسے آپ لے لیجئے کوئی بھی آپ ناؤن ڈالتے ہیں, مثال کے طور پر صادقن, صادقن انہوں نے صادقن لکھا ہوگا, اور جب وہ جمع کی باری آئے گی نا کہ جمع جیم واو نون, اس طرح سے اس جیم واو نون کا مطلب ہے کہ جمع سالم بنے گی, اور جو جمع مکسر ہوگی وہ انہوں نے پراپر لکھ دی ہوگی. تو آپ وہاں سے, اچھا وہاں پہ جمع مختلف ہوتی ہیں, کسی بھی اسم کی کوئی ایک, جیسے کفارن کافرون, اب کافرون کی 2 جمع ہیں, تو اسی طرح بہت سے ایسے اسماء ہیں جن کی اور جمع بھی ہوتی ہیں. وہ اور جمع کیوں ہوتی ہیں اس پر ہم کبھی بعد میں بات کریں گے, کیونکہ یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے, تو انشاءاللہ وہ ہم کبھی زندگی رہی تو اس کو بھی ہم اسی گرامر میں کہیں نہ کہیں ڈسکس کر لیں گے کہ یہ جمعوں کا اختلاف آپس میں کیا ہے. چلیں مس نیکسٹ اسٹوڈنٹ, اور ہم اس کلاس کو بس یہ آخری پر لا رہے ہیں, پلیز جی کوئی سر. کلاس لیو نہ کرے. زیبا 94. جی میم. جی, اس میں انہوں نے آخری جو اسم ہے, اس آخری جو حرف ہے اس پر حرکت نہیں دی, شروع میں انہوں نے ال لگایا ہے. بس وہ یہی آپ سے پریکٹس کروانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ال کے ساتھ تنوین تو نہیں لگا رہے کہیں, تو آپ پڑھیے البابو اور آگے بس لفظ پڑھیں اور اس کا ترجمہ بتاتی جائیں. جی کنٹینیو. البابو دروازہ, التاجرو تاجر, النجمو ستارہ, القمرو چاند, الدیکو مرغا, الماؤ پانی, السریرو پلنگ, البیتو گھر, المسجدو مسجد, الرجلو آدمی, السکرو شکر, الورقو ورق پیج. گڈ, ایکسیلنٹ. اوکے, یہاں پر انہوں نے مبتدا چھوڑے ہیں اور خبر دی ہوئی ہے. آپ مناسب کوئی مبتدا بتائیے کیا ہوگا. غنیون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امیر. تو آپ بتائیں یہاں پہ آپ کیا لا سکتی ہیں. التاجر غنی, تاجر مالدار ہے. غنیون. غنیون. کنٹینیو کریں. التفاح حلون. گڈ. التفاح حلون, سیب میٹھا ہے. الطالب مریض, طالب علم بیمار ہے. التفاح لذیذ, سیب لذیذ ہے. الرجل طویل, آدمی لمبا ہے. اور الولد کثیر, لڑکا چھوٹا ہے. گڈ, ایکسیلنٹ. اوکے, نیکسٹ میں بی دا لاسٹ شاید. اوکے, اس میں آپ وہی پریکٹس ہے, ذرا میچ کریں کہ الطالب, الطالب مریض, الدکان مفتوح, دکان کھلی ہے. التفاح لذیذ, الماء حار, پانی گرم ہے. الحجر ثقیل, پتھر بھاری ہے. اور القلم مکسور, قلم ٹوٹی ہوئی ہے. اوکے گڈ, تھینک یو. اوکے, نیکسٹ جو اس میں انہوں نے بتایا ہے وہ کیا ہے کہ الحروف القمریۃ اور الحروف الشمسیۃ. قمری حروف اور شمسی حروف وہ کیا ہوتے ہیں؟ جس میں آپ لام کو پروناؤنس کریں گے یعنی اس کی آواز نکالیں گے وہ قمری ہوتے ہیں, اور جس میں ہم سائلنٹ رکھیں گے لام کو وہ شمسی ہوتے ہیں. جی تو پڑھتی جائیے اس طرح سے. ہلو, اوکے میں ہی پڑھ دیتا ہوں. الابو التاجر, البابو
अथौबु, सौब कहते हैं कपड़े को, अल जन्नतु अद्दीकु, अल हिमारु अज़हबु, ज़हब कहते हैं सोने को, अल खुब्जु रोटी, अर रजुलु आदमी, अल ऐनु आंख, अज़हरतु, ज़हरतु कहते हैं फूल को, अल गदाउ, गदा कहते हैं सुबह का खाना, अस्समकु मछली, अल्फमु मुंह, अशम्सु सूरज, अलकमरु चांद, अस्सद्रु सीना, अलकल्बु कुत्ता, अद्दैफु मेहमान, अलमाउ पानी, अत्तालिबु स्टूडेंट, अलवलदु लड़का, अज़ुहरु नमाज, जोहर की नमाज, अलहवाउ, जोहर वैसे दिन की होती है, ये दोपहर होती है जब सूरज चढ़ जाता है उसको जोहर कहते हैं, उस जोहर का वक्त होता है वो, अलहवाउ हवा, अल्लहमु गोश्त, अल-यदु हाथ, अन-नज्मु सितारा। सो ये हमारी मश्क थी। सो अगला है, इसमें उन्होंने वही चीज हमसे जो है क्या करवाना चाहिए जी, वही शमसी और कमरी है, अल-बैतु अद्दीकु, अल-मुदर्रिसु अल-बाबु, अत-तालिबु अस-सुक्करु अद-दफ्तरु, यानी इसमें उन्होंने प्रैक्टिस करवाई है कि आप लाम कहाँ बोल रहे हैं कहाँ नहीं बोल रहे हैं। अल-इस्बाउ कहते हैं उंगली को, अस-साबुनु कहते हैं साबुन को, अज़ुफ्रु कहते हैं कील को, सो कील को भी कहते हैं और नाखून को भी कहते हैं, अल-फज्र, अल-ज़ुहर, अल-असर, अल-मगरिब, अल-इशा, और बाकी अस्सला, अस्सदीक, अल-वज कहते हैं चेहरे को, अर्रास कहते हैं सर को। सो ये हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, आपने सब्र किया और अल्लाह ताला आपको इस सब्र का फल अता फरमाए हम सबको। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।